میں جب تک ظاہری زندگی میں ہوں تو میں ہوں، فکر کی بات نہیں ہے، مگر میرے وصال کر جانے کے بعد دیکھتا ہوں کہ تم میرے خاندان کو کتنا یاد رکھو گے۔ ارے مولا علی نے اس ایمان کے لیے، ہمارے ایمانوں کے لیے اپنے جان دیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ہمارے ایمانوں کے لیے جان دیے۔ امام حسین علیہ السلام اب ہمارے ایمانوں کے لیے اپنی جان دیے۔ حضرت عمر کو کٹا دیے، حضرت قاسم کو کٹا دیے، حضرت عباس کو کٹا دیے، جی حضرت علی اکبر کو کٹا دیے، علی اصغر کو کٹا دیے، اپنے بھانجے بھتیجوں کو کٹا دیے، اپنے خاندان کو لٹا دیے۔ میرے اہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کس کے واسطے کر رہے تھے؟ کس کے لیے کر رہے تھے؟ یزید تو آفت دے چکا تھا، حسین ہجرت کر کے یہاں پر کوفہ کی طرف مت آؤ، اپنی جگہ خاموش بیٹھ جاؤ، سالانہ 1 لاکھ سونے کے سکے روانہ کر دوں گا۔ یہ تو یزید اعلان کر رہا تھا، ہدایت اور قاسموں کو 1 لاکھ، یا اگر تم اس سے زیادہ کرتے تو اس سے زیادہ بھجواؤں گا۔ 1 لاکھ دینار سونے کے سکے ہر سال لا کے تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، تمہارے خاندان کے لیے وظیفے جاری کر دوں گا، تم کو حرم کا امام بنا دوں گا، تم کو مرشد و پیر بنا دوں گا۔ میری سیاست میں مداخلت مت کرو، بس اتنا کر لو۔ اگر اتنا آفر اس کا آدھا اور عشر عشیر آفر بھی ہمارے سامنے آ جاتا تو ہم اپنے ایمان بیچ کر دنیا کے کتے بن کر تالے میں بیٹھ جاتے ہوتے، مگر امام حسین اپنے سامنے قدموں میں آئے تو سونے کو ٹھکرا دیے، اپنے سارے خاندان کے لیے جو مظالم آئے تھے ٹھکرا دیے، سب کچھ ٹھکرا دیے، پیاس کو اپنا لیے، تیر و تلوار اور نیزوں کو اپنا لیے، پیاس کو اپنا مقدر بنا لیے، بے آب کیا، میدان میں قید ڈال دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس سے مروا دیا۔ کس کے لیے کیا؟ ہمارے آپ کے ایمان کے لیے۔ اور جب ان کی اولاد کا مسئلہ آیا تو ہم کو یاد بھی نہیں ہے کہ کوئی سید کون ہے کون نہیں ہے، کیا ہے سید کون ہے اور کیا ہے، وہ ہمارے لیے کٹ گئے اور ہم کو یاد بھی نہیں دے کہ ان کے مشکل وقت میں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کسی سید کو وہ مشکل میں ہے تو صرف اس وجہ سے پیسہ پہنچائے کہ وہ سید ہے۔ ہاں رشتہ دار ہو تو رشتہ داری کی وجہ سے کر دیں گے، رشتہ داری دوستی کی وجہ سے کر دیں گے، سید ہونے کی وجہ سے کبھی نہیں کریں گے۔ میرے آقا فرما دیا اچھے اگر بننا چاہتے تو سن لو، خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، میرے پردہ کر جانے کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ جو جتنا اچھا ہے سمجھ لو وہ اتنا اچھا ہے، سب سے اچھا وہی ہے جو سب سے اچھا میرے گھر والوں کے ساتھ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، طبرانی نے معجم الکبیر میں اور معجم الاوسط میں اور امام بیہقی نے اس کو روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احب الیہ من اہلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور میرے گھر کے لوگ اس کے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ مسلمانوں ایمان کہاں رکھا ہے اور ہم کہاں رکھے؟ ہم 2-4 رکوع تلاوت کر لیں گے، 2-4 سجدے کر لیں گے، سمجھتے ہیں کہ ایمان والے ہو گئے۔ ایمان والے نہیں بابا، یہ ثواب کی کاؤنٹنگ ہے، سجدے کرنا، تسبیحاں پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ ثواب کی کاؤنٹنگ ہے، اور یہ ثواب کی ساری کاؤنٹنگ چاہے 2-4-10,000 ہو یا لاکھوں کروڑوں میں ثواب کے انبار اور بلڈنگیں کھڑی کر دو، کتنا بھی ثواب تم کما لو، ثواب اسی وقت کام آئے گا جب دل کے اندر ایمان ہوگا، اس کے بغیر وہ کام نہیں آتا۔ اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں کوئی بھی اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ میری جان سے محبت کرے، اور جب تک اپنے گھر والے اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت کرے، اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے محبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کچھ صحابہ کرام کا بھی کردار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنے سے زیادہ شوق ہے کہ میں حضور کے خاندان کے لیے کچھ کروں۔ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ حضور کے گھر کے بچوں کو کھانا کھلانا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے معاملہ تھا کہ ان سے معروف تھا۔ بعض لوگ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تم اپنے عمل کی پابند رہو اور یاد رکھو کہ میں تمہارے لیے آخرت میں اللہ کے پاس کوئی کام نہیں آؤں گا۔ سناتے بہت زیادہ سناتے ہیں روایت، ایک روایت یاد رکھتے جاؤ، پورے حدیثیں نہیں پڑھتے، پورے
کتابیں نہیں پڑھتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرمایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جملہ فرمایا. حضور یہ ہمارے کو بولے؟ ہمارے کو تو نہیں بولے نا. حضرت فاطمہ سے کہے. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ حضور کی بیٹی. فاطمہ حضور کی بیٹی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تربیت کرنے کے لیے ایک جملہ فرمائے. اس سے ہمارا کیا تعلق؟ اگر میرے دادا میرے چچا کو اگر کچھ غصے میں آئے تو میرا